بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1566۔ نافع نے خبر دی انہیں ابن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید یعنی بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیس دار چیز کا استعمال کرنا وہ کی ہے، اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی کرنے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1567۔ حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران دوین بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس سے اس کے متعلق دریافت کیا، اپنے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس نے یہ کیوں کہا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اسی خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1568۔ ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے مکہ پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ میں عطا بن ابی ربا کی خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ صحابہ نے صرف مفرور حج کا احرام باندھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عمرہ کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو، اور اس طرح اپنے حج مفرور کو جس نے تم نے پہلی نیت کی تھی اب اس سے تمتع بنا لو۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم اس سے تمتع کیسے بنا سکتے ہیں، ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ اب میرے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہے۔
اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابو شہاب کی حدیث کے سوا اور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1569۔ سعید بن مسیب نے کہ عثمان اور علی صفوان آئے اور ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1570۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔